محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب فیض الادب حصہ اول میں آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے۔ سبق نمبر 7 میں مبتدا بترکیب وصفی کا بیان ہے، یعنی موصوف صفت سے مل کر مبتدا، موصوف صفت سے مل کر مبتدا۔ سب سے پہلی ترکیب میں، اس کتاب میں سب سے پہلی ترکیب اس میں اشارہ کے علاوہ جو اس میں ظاہر ہیں ان کو مبتدا بنایا گیا، جیسے کتاب نئی ہے، اللہ یکتا ہے، چٹائی بچھی ہے۔ تو اس میں اشارہ کو چھوڑ کر اس میں ظاہر کو مبتدا بنایا گیا، تنہا اس میں ظاہر کو۔ پھر اس سے اگلی ترکیب میں تنہا اس میں اشارہ کو مبتدا بنایا گیا۔ پھر اس سے اگلی ترکیب میں اس میں اشارہ مشار الیہ کو، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا بنایا گیا۔ پھر اس سے اگلی ترکیب میں مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنایا گیا۔ پھر اس سے اگلی ترکیب میں خبر کو مضاف الیہ سے مل کر بنایا گیا، مضاف الیہ سے مل کر خبر۔ اس کے بعد یہ ہمارے سامنے جو ترکیب ہے یہ ہے موصوف صفت سے مل کر مبتدا۔ تو اساتذہ اکرام کو چاہیے کہ وہ جیسے جیسے ترکیبیں آگے بڑھتی رہیں تو پچھلی ترکیبوں کو سنتے رہیں، ان کی مشق بھی جاری رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ سبق پڑھ لیا اور پھر اس کو کبھی کھول کر نہ طلبہ نے دیکھا نہ استاذ نے پوچھا، تو جیسا کہ پڑھنے سے پہلے تھا ذہن خالی، اسی طرح پڑھنے کے بعد ہو جائے۔ تو اساتذہ اکرام پوچھتے رہیں پچھلی ترکیبوں کو، مثلاً اس طرح کہ سب سے پہلی ترکیب اس میں اشارہ کو چھوڑ کر کسی بھی اسم کو، تنہا اسم کو مبتدا بنائیں۔ طلبہ سے یہ سوال کریں، جو بھی 4 6 8 10 طلبہ ہوں تو ان کو سوال کریں، سب کو بنانے کے لیے کہہ دیں اور پھر 1 2 منٹ کے بعد سوچنے کا موقع دیں ان کو۔ پھر 1 2 منٹ کے بعد سب سے باری باری کر کے پوچھیں کہ اس میں اشارہ کے علاوہ اس میں ظاہر تنہا مبتدا کی مثال کیا ہے، تو وہ جو بھی بتائیں پھر اس میں ان سے جو ہے اس کی تحقیق کریں۔ مثال کے طور پر وہ بنائیں گے
پہلی ترکیب میں مبتدا کو معرفہ لائیں گے، الف لام لگا کر بنائیں گے، خبر پر الف لام نہیں لگائیں گے، کیونکہ سبق نمبر 1 میں یہ پڑھایا جا چکا کہ مبتدا پر الف لام آئے گا، خبر پر نہیں آئے گا۔ تو طلبہ جو ہے وہ مبتدا پر الف لام لگائیں گے تو ان سے سوال کریں کہ اس پر الف لام نہ لگائیں تو کیا خرابی ہے؟ تو جواب دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سمجھائیں کہ مبتدا پر الف لام آتا ہے، خبر پر نہیں آتا ہے۔ پھر مبتدا پر وہ پیش لگا کر بتائیں گے، جیسے الکتاب جدید، تو الکتاب اگر کوئی بتائے تو اس سے سوال کریں کہ الکتابوں پہ پیش کیوں لگایا تم نے، الکتابہ کیوں نہیں کر دیا، یا الکتابیں کیوں نہیں کر دیا، اور اسی طرح جدیدن میں پیش کیوں لگایا، جدیدن یا جدیدن کیوں نہیں پڑھا، تو یہ سوال کریں۔ پھر الکتاب ایک پیش کیوں لگایا، 2 پیش کیوں نہیں لگائے، الکتابن کیوں نہیں کیا، اس کا جواب پوچھیں، وہ جواب دیں ٹھیک ہے، ورنہ سمجھائیں، بتائیں کہ جس پر الف لام آ جاتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی ہے۔ پھر اسی میں الکتاب ہے تو جدیدن کیوں آیا، جدیدتن کیوں نہیں آیا، تو اس کا جواب سب طلبہ سے پوچھیں کہ کر کے، اگر کوئی دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سمجھائیں کہ الکتاب و مبتدا جب مذکر ہوتا ہے تو خبر کو بھی مذکر لانا ہوتا ہے، اور جدیدتن مؤنث ہو جائے گا تو جدیدتن نہیں آئے گا، جدیدن ہی آئے گا۔ پھر الکتاب و جدیدن، جدیدانے کیوں نہیں آیا، الکتاب و جدیدانے، تو کوئی طالب علم میں سے کوئی بتائے تو اچھا ہے، ورنہ آپ سمجھائیں کہ مبتدا واحد ہو تو خبر کو بھی واحد ہی لایا جاتا، اور جدیدانے تثنیہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو مبتدا خبر کی پہلی ترکیب تھی اس میں جتنی باتیں بتائی گئیں، سمجھائی گئیں، سب کو دہرائیں، بار بار طلباء کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد میں سوال کریں کہ اسم اشارہ کو مبتدا بنائیں، تنہا اسم اشارہ کو مبتدا بنائیں۔ تو اس میں جو بھی بتائیں وہ پھر اپنی طرف سے مخصوص کر کے کہیں کہ اسم اشارہ برائے واحد مؤنث قریب کو مبتدا بنائیں، یا تثنیہ مؤنث قریب کو مبتدا بنائیں، جمع مذکر قریب کو مبتدا بنائیں، مطلب جتنے بھی اسم اشارہ ہیں سب کو نام لے لے کر اس کی ترکیبیں کرائیں۔ اسم اشارہ مؤنث ہو تو خبر پر توجہ دلائیں کہ مؤنث آئے گی، اگر طالب علم خود ہی مؤنث بتائے تو اس میں سوال کریں کہ یہ مؤنث کیوں لائے۔ اس کے بعد مبتدا مضاف مضاف الیہ سے مل کر تو اس کی مشق کرائیں، کوئی بھی اردو کا جملہ لے کر جس میں مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہو پھر خبر ہو، تو اس طرح کی مثال بنوائیں، اور یا انہی کو کہیں کہ مضاف مضاف الیہ سے مل کے مبتدا، اس کی مثال بتائیں۔ پھر اس میں بھی یہ ساری باتیں کریں کہ یہ جس کو بھی مضاف بنایا اس پر تنوین اگر لگائیں وہ تو تنوین کیوں لگائی، اگر تنوین نہ لگائیں تو کیوں نہیں لگائی ہے، اور مضاف پر الف لام آئے گا یا نہیں آئے گا، مضاف پر الف لام آئے گا یا نہیں آئے گا، تو یہ ساری باتیں سمجھائیں۔ پھر اس کے بعد خبر پر آ جائیں
خبر مضاف مضاف الیہ سے مل کر، پھر خبر کے ساتھ ساری پچھلی ترکیبیں جوڑیں کہ خبر مضاف مضاف الیہ سے مل کر ہو، مبتدا تنہا اسم ہو اسم اشارہ کے علاوہ، خبر مضاف مضاف الیہ سے مل کے ہو، مبتدا تنہا اسم اشارہ ہو، خبر مضاف مضاف الیہ سے مل کے ہو اور مبتدا اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر ہو، خبر مضاف مضاف الیہ سے مل کر ہو اور مبتدا بھی مضاف مضاف الیہ سے مل کر ہو، اس کی مثالیں بنائیں۔ تو یہ ایک ہی سبق میں نے سمجھانے کے لیے اتنا بتایا، یہ ایک ایک ترکیب کی ایک مشق کرائیں، پیچھے سے دہراتے رہیں، جیسے پہلے دن میں سب سے پہلی والی ترکیب کی مشق کرا دیں، پھر اس سے اگلے دن میں تنہا اسم اشارہ کی مشق کرائیں، پھر اگلے دن میں مبتدا اسم اشارہ مشار الیہ کی مشق کرائیں، پھر اس سے اگلے دن میں مبتدا مضاف مضاف الیہ سے مل کر کرائیں، پھر خبر مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کی مشق کرائیں، پھر اسی میں خبر مضاف مضاف الیہ سے مل کے ایک آدھ دو دن اور لگائیں کہ خبر تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر ہے ہی، مبتدا کبھی اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر، کبھی مضاف مضاف الیہ سے مل کر، کبھی تنہا اسم اشارہ، تو کبھی تنہا اسم اشارہ کے علاوہ۔ تو جیسے جیسے سبق آگے بڑھتے رہیں، ترکیبیں آگے بڑھتی رہیں، ایک ترکیب پیچھے سے لیتے رہیں، ایک ترکیب پیچھے سے، ہر روز آگے والی ترکیب، ہر روز آگے والی ترکیب۔ تو اس طرح سے بھی کہیں، اور کوئی اردو کا جملہ اپنی طرف سے بنا کر، زید کا لڑکا شہر کا قاضی ہے، یہ کون سی ترکیب میں پہنچے گا جملہ، اس طرح پوچھیں۔ زید کا لڑکا شہر کا قاضی ہے، یہ زید کی کتاب ہے، یہ کون سی ترکیب ہوئی، اس میں مبتدا کیسا ہے، کتاب نئی ہے، یہ کون سی ترکیب ہوئی، یہ کتاب نئی ہے، یہ کون سی ترکیب ہوئی۔ تو اپنی طرف سے اردو کے جملے بنا کر بھی اس طرح سے پوچھیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہ ترکیبیں ہیں طالب علم کے ذہن میں بہت ہی اچھی طرح سے، جیسے کہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اس طرح سے یہ ترکیبیں بیٹھ جانی چاہیے، کیونکہ یہ ترکیب کی ابتدائی کتاب ہے، اگر یہاں کمزوری رہ گئی تو آخر تک کمزوری ہی رہے گی، اس لیے اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کرائیں، عربی کی طرف سے، اردو کی طرف سے، ہر طرف سے ذہن میں بالکل بیٹھا دیں، بار بار پوچھیں۔ تو سبق نمبر 7، مبتدا بترکیب وصفی، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، واضح ہو کہ موصوف اور صفت کے مجموعے کو ترکیب وصفی کہتے ہیں۔ موصوف صفت سے مل کر ترکیب، کون سی ترکیب بنے گی؟ ترکیب وصفی۔ جیسے القلم الجدیدو، القلم الجدیدو کا معنی کیا ہے؟ یعنی نیا قلم۔ اس مثال میں القلم موصوف اور الجدید صفت ہے۔ موصوف عربی میں پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، اور اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا۔ القلم الجدید یعنی نیا قلم، اس مثال میں القلم موصوف اور الجدید صفت ہے۔ موصوف وہ اسم ہے جس کی اچھائی یا برائی یا کیفیت
بیان کی جائے، اور صفت وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی اچھائی یا برائی یا کیفیت بیان کی جائے۔ موصوف اگر مرفوع ہوگا تو صفت کو بھی مرفوع لانا ہوگا۔ موصوف پر جو بھی اعراب ہے، رفع یا نصب یا جر، تو صفت پر بھی وہی اعراب آئے گا۔ یوں ہی موصوف اگر منصوب یا مجرور ہے، مجرور ہوگا تو اس کی صفت کو منصوب یا مجرور استعمال کرنا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ موصوف اور صفت دونوں اعراب میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے۔ جو اعراب موصوف پر ہوگا وہی اعراب صفت پر ہوگا۔ السکینو چھری، السفیہ بے وقوف، السفیہ بے وقوف، الحدید تیز، السیارۃ موٹر بس، السیارۃ موٹر بس، الطیارۃ ہوائی جہاز، طیارہ، الطیارۃ ہوائی جہاز، النظیف صاف ستھرا، صاف ستھرا، العالم السنی نبیہ، العالم السنی سنی عالم، نبیہ ہوشیار ہے، سنی عالم ہوشیار ہے۔ پچھلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ موصوف اور صفت دونوں پر الف لام ہوگا یا دونوں پر تنوین ہوگی۔ تو یہاں العالم موصوف پر الف لام ہے، اس لیے السنی پر بھی الف لام ہے۔ دوسری بات اس کتاب میں بیان کی گئی تھی کہ موصوف صفت میں صفت موصوف کے مطابق ہوگی، جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت۔ اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت کو بھی مرفوع لانا ہوگا، اور صفت منصوب یا مجرور ہے تو صفت کو بھی منصوب یا مجرور لانا ہوگا۔ اب یہاں العالموں میں موصوف مرفوع ہے، اس لیے اس کی صفت السنیوں کو بھی مرفوع لایا گیا ہے۔ تو العالم السنی سنی عالم، نبیہ ہوشیار ہے۔ تو العالم مفرد منصرف صحیح موصوف، السنی مفرد منصرف صحیح صفت۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، نبیہ مفرد منصرف صحیح خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجل العاقل کریم، الرجل العاقل، عاقل کا معنی عقل مند، الرجل العاقل عقل مند مرد،
الرجل کا معنی مرد، عقل مند مرد کریم کریم ہے، کرم کرنے والا مہربان، عقل مند مرد کریم ہے۔ یہاں بھی الرجل موصوف ہے، اس پر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام لایا گیا ہے، اور الرجل موصوف مرفوع ہے تو صفت کو بھی مرفوع لایا گیا ہے۔ ترکیب ہوگی الرجل مفرد منصرف صحیح موصوف، العاقل مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، کریم مفرد منصرف صحیح خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المرأۃ المسلمۃ صادقۃ، المرأۃ المسلمۃ، المرأۃ عورت، المسلمۃ مسلمان، مسلمان عورت، صادقۃ سچی ہے، مسلمان عورت سچی ہے۔ اس میں المرأۃ موصوف اور المسلمۃ صفت، تو موصوف پر الف لام، صفت پر بھی الف لام، موصوف مرفوع، صفت بھی مرفوع۔ اس میں اگلی بات یہ ہے کہ موصوف مؤنث ہے تو المسلمۃ صفت کو بھی مؤنث لایا گیا ہے، تو مؤنث اگر مذکر ہوگا تو صفت کو بھی مذکر لایا جائے گا، اور موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث لائی جائے گی۔ اسی طرح موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ یا جمع ہے تو صفت بھی تثنیہ یا جمع لائی جائے گی۔ اس سبق میں ایک آدھ تثنیہ جمع کی بھی مثال آ جاتی تو بہتر ہوتا، لیکن تثنیہ یا جمع کی مثال اس میں دی نہیں ہے۔ مذکر مؤنث واحد کی مثالیں ہیں سب۔ المرأۃ المسلمۃ مسلمان عورت، صادقۃ سچی ہے، تو المرأۃ مفرد منصرف صحیح موصوف، المسلمۃ مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، صادقۃ مفرد منصرف صحیح خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الطیارۃ الجدیدۃ نفیسۃ، الطیارۃ کا معنی ہوائی جہاز اور الجدیدۃ نیا یا نئی، نفیسۃ عمدہ ہے، بہترین ہے، تو الطیارۃ الجدیدۃ نیا ہوائی جہاز، نفیسۃ عمدہ ہے۔ نیا ہوائی جہاز شاندار ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تعریفی لفظ، شاندار، بہترین، عمدہ۔ الطیارۃ یہ موصوف ہے، اس پر الف لام ہے، الجدیدۃ پر بھی، صفت پر بھی الف لام۔ الطیارۃ موصوف
مرفوع ہے، الجدیدۃ صفت بھی مرفوع ہے، اور الطیارۃ موصوف مؤنث ہے تو الجدیدۃ صفت بھی مؤنث لائی گئی ہے۔ تو الطیارۃ مفرد منصرف صحیح موصوف، الجدیدۃ مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، نفیسۃ مفرد منصرف صحیح خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الماء النظیف بارد، النظیف کا معنی صاف ستھرا، صاف ستھرا پانی ٹھنڈا ہے۔ الماء النظیف صاف ستھرا پانی، بارد ٹھنڈا ہے، صاف ستھرا پانی ٹھنڈا ہے۔ تو الماء مفرد منصرف صحیح موصوف، النظیف مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، بارد مفرد منصرف صحیح خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ السیارۃ الجیدۃ ثمینۃ، السیارۃ موٹر بس، اور الجیدۃ عمدہ بہترین، تو بہترین یا عمدہ موٹر بس ثمینۃ قیمتی ہے یا مہنگی ہے۔ قیمتی موٹر بس عمدہ موٹر بس، عمدہ موٹر بس قیمتی ہے۔ السیارۃ مفرد منصرف صحیح موصوف، الجیدۃ مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، اور ثمینۃ مفرد منصرف صحیح خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجل الجاہل سفیہ، جاہل مرد بے وقوف ہے، جاہل مرد بے وقوف ہے۔ تو الرجل مفرد منصرف صحیح موصوف، الجاہل مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، سفیہ مفرد منصرف صحیح خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زید العاقل سنی، زید العاقل عقل مند زید، عقل مند زید، سنی سنی ہے، عقل مند زید سنی ہے۔ یہاں زید موصوف اور العاقل صفت۔ اب اگر آپ کہیں کہ سبق میں بتایا گیا کہ اگر موصوف پر الف لام ہوتا ہے تو صفت پر بھی الف لام آتا، موصوف پر الف لام نہیں ہوتا، تنوین ہوتی ہے تو صفت پر بھی تنوین ہوتی ہے۔ اب یہاں تو موصوف پر تنوین ہے لیکن العاقل و صفت پر تنوین نہیں ہے، ایسا کیوں؟ تو بتا دیں کہ موصوف اگر نام ہو، نام، تو اس پر
الف لام نہیں آتا، نام پر الف لام نہیں آتا، تو جب الف لام نام پر الف لام نہیں آئے گا تو اس پر تنوین ہوگی، لیکن اس کی جو صفت لائیں گے تو اس پر الف لام ہی لگائیں گے۔ اب جب اس پر الف لام لگ جائے گا تو تنوین کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا یہ کہا جائے کہ یہ موصوف پر اگر الف لام ہے تو صفت پر بھی ہوگا، اگر موصوف پر تنوین ہے تو صفت پر بھی تنوین ہوگی۔ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ تو زید معرفہ ہے، العاقل، اس لیے اس کی صفت بھی معرفہ لائے۔ اگر الف لام نہ لگائیں تو یہ نکرہ ہو جائے گی۔ تو عقل مند زید سنی ہے۔ زید مفرد منصرف صحیح موصوف، العاقل مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، سنی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا السکین حدید، یہ چھری تیز ہے، یہ چھری تیز ہے۔ تو ھذا اس میں اشارہ برائے واحد مذکر قریب مبنی بر سکون، السکین مفرد منصرف صحیح مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، حدید مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خالد طلیق الوجہ، خالد ہنسمکھ ہے۔ خالد مفرد منصرف صحیح مبتدا، طلیق مفرد منصرف صحیح مضاف، الوجہ مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اس میں نے بتایا تھا کہ ایک دو ترکیبیں موصوف کے تثنیہ اور جمع ہونے کی دے دیتے تو بہتر تھا، تو ہم اس میں بیان کیے دیتے ہیں۔ موصوف تثنیہ ہو، جیسے کتاب ہی ہے مان لو، تو کتاب کی تثنیہ کتابان۔ اب مبتدا بنانا ہے تو معرفہ تو کرنا پڑے گا، اس کو الف لام لگانا ہوگا، تو الکتابان الجدیدان، الکتابان الجدیدان، ثمینان، دو نئی کتابیں قیمتی ہیں، الکتابان الجدیدان ثمینان، دو نئی کتابیں قیمتی ہیں۔ تو اب اس میں موصوف تثنیہ ہے الکتابان، اس کی صفت بھی تثنیہ آئی، تو ترکیب اس طرح کریں گے، الکتابان مثنیٰ موصوف یا تثنیہ موصوف، اور الجدیدان مثنیٰ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، اور ثمینان مثنیٰ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور جمع جیسے رجل جمع رجال، تو الرجال المسلمون، الرجال المسلمون ناجحون، الرجال المسلمون مسلمان مرد، ناجحون کامیاب ہیں، مسلمان مرد کامیاب ہیں۔ تو اب اس میں الرجال موصوف جمع ہے تو اس کی صفت بھی المسلمون جمع لائی گئی، تو الرجال موصوف، المسلمون صفت، موصوف صفت سے مل کے مبتدا، ناجحون جمع خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مشق عربی بنائیں، یہ مشق مبتدا بترکیب وصفی سے متعلق ہے۔ اس مشق سے پہلے مبتدا بترکیب وصفی کا سبق آیا ہے،
عربی سبق، اب اسی کی اردو سے عربی میں مشق کرا رہے ہیں، اردو سے عربی میں مشق کرائی جا رہی ہے کہ عربی کے مبتدا بترکیب وصفی جملے پڑھ لیے، ترکیب کر لی، اب اردو سے عربی بنائیں۔ تو اس اردو کے جملوں میں بھی، ان اردو کے جملوں میں بھی مبتدا بترکیب وصفی ہی ہے، موصوف اور صفت سے مل کر مبتدا اور خبر جتنی خبریں پیچھے آ چکی ہیں، کیسی بھی خبر ہو سکتی ہے۔ اب اس میں عربی بناتے وقت، مبتدا بترکیب وصفی بناتے وقت جو مبتدا بترکیب وصفی سبق میں باتیں آئیں، ان باتوں کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا کہ موصوف صفت کو جب مبتدا بنائیں گے تو دونوں پر الف لام آئے گا، یعنی دونوں معرفہ ہوں گے اور دونوں ہی مرفوع ہوں گے، اور اگر موصوف واحد ہوگا تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ یا جمع ہوگا تو صفت بھی تثنیہ یا جمع لائی جائے گی۔ اسی طرح موصوف اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر لائی جائے گی، اور اگر موصوف مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث لائی جائے گی۔ تو ان سب باتوں کا خیال رکھ کر یہ مشق بنائیں۔ تیز چھری قیمتی ہے، چھری کی عربی ہے السکین، السکین و چھری، اور تیز کی ہے الحدید۔ اب یہ موصوف صفت بنانا تو دونوں پر الف لام، السکین الحدید۔ اب السکین مذکر ہے تو صفت بھی الحدید مذکر ہی لائی جائے گی، الحدید تو نہیں لائی جائے گی۔ اب السکین مذکر ہے، کیسے مذکر ہے؟ اردو میں تو مؤنث بولا جاتا ہے، میری چھری یا تیری چھری۔ چھری نئی ہے، اگر مذکر ہوتا تو نیا بولا جاتا۔ تو طلبہ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جو لفظ اردو میں مؤنث بولا جا رہا ہے تو وہ عربی میں بھی مؤنث ہی ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عربی کا مؤنث الگ ہے، اردو کا مؤنث الگ ہے۔ عربی کا مؤنث کیا ہے؟ اس میں تا ہو۔ عربی کا مذکر کیا ہے کہ تا نہ ہو، بس۔ تو السکینوں میں تا نہیں ہے، تو تا نہیں ہے تو مذکر ہو گیا۔ اب اردو میں چاہے اس کو مؤنث بولا جاتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو السکینوں مذکر ہے، اردو میں مؤنث بولا جا رہا ہے، کوئی حرج نہیں، مؤنث بولا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مذکر بولا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس عربی میں تا نہیں ہونا چاہیے۔ تو تا نہیں ہے، مذکر ہے، اس لیے اس کی صفت بھی الحدید و مذکر لائی جائے گی۔ السکین الحدید، قیمتی ہے، ثمین، السکین الحدید ثمین، تیز چھری قیمتی ہے۔ خبر بھی ثمین نہیں آئے گی، مذکر۔ ہوشیار عورت مسلمان ہے،
ہوشیار عورت، عورت کی ہے عربی المرأۃ، اور ہوشیار النبیہ۔ اب مونس موصوف مونس ہوا تو اس کی صفت بھی مونس لائی جائے گی، المرأۃ النبیہۃ، المرأۃ النبیہۃ، ہوشیار عورت۔ مسلمان ہے مسلمۃ، المرأۃ النبیہۃ مسلمۃ۔ نیا موٹر تیز رفتار ہے، نیا موٹر، موٹر کی عربی ہے السیارہ۔ تو نیا موٹر، نیا ہے جدید یا الجدید۔ اب السیارہ تو مونس ہے تو اس کو بھی صفت کو بھی مونس لائیں گے، السیارۃ الجدیدۃ، السیارۃ الجدیدۃ، نیا موٹر تیز رفتار، سریع السیر۔ اب مبتدا مونس ہو گیا السیارۃ الجدیدۃ، تو خبر بھی مونس لائی جائے گی، السیارۃ الجدیدۃ سریعۃ السیر، سریعۃ السیر۔ گرم پانی پاک ہے، گرم پانی، پانی کی عربی الماء اور گرم کی الحمیم، تو الماء الحمیم، گرم پانی ناپاک ہے، گرم پانی ناپاک ہے، تو الماء الحمیم ناپاک کی عربی نجسن، الماء الحمیم نجسن۔ جیسے اس کتاب میں ناپاک کی عربی پیچھے تو آئی نہیں ہے، نجس تو پاک کی آئی ہے طاہرن، تو ہو سکتا ہے یہ پاک ہی ہو کسی نسخے میں کتاب میں، یہاں ناپاک ہو گیا ہو کتابت کی غلطی سے۔ خیر، الماء الحمیم نجسن، ناپاک ہے۔ لمبا تولیہ میلا ہے، تولیہ منشف، لمبا طویل، المنشف الطویل، لمبا تولیہ، المنشف الطویل۔ میلا وسخن، المنشف الطویل وسخن، لمبا تولیہ میلا ہے۔ یہ دو موٹر نئے ہیں، یہ دو موٹر، موٹر کی عربی سیارتن، تثنیہ سیارتان، اس میں اشارہ تثنیہ مؤنث قریب کا آئے گا ہاتان، تو ہاتان السیارتان، یہ دو موٹر، ہاتان السیارتان نئے ہیں، جدیدتان، جدیدتان، خبر تثنیہ آئے گی اور مؤنث آئے گی، کیونکہ مبتدا تثنیہ ہے مؤنث ہے، تو ہاتان السیارتان جدیدتان، یہ دو موٹر نئے ہیں۔ وہ ہوائی جہاز خراب ہے، ہوائی جہاز کی عربی ہے طیارتن، طیارتن، وہ ہوائی جہاز، اس میں اشارہ واحد مؤنث بعید کا آئے گا، تو
واحد مؤنث بعید کا اسم اشارہ ہے تلکا۔ تلکت طیارۃ وہ ہوائی جہاز، خراب ہے ردیۃن، تلکت طیارۃ ردیۃن وہ ہوائی جہاز خراب ہے۔ بے وقوف مرد مالدار ہے، مرد کی عربی رجل، بے وقوف سفیہ، تو اب مبتدا بنے گا تو دونوں پر الف لام، الرجل السفیہ، الرجل السفیہ بے وقوف مرد، مالدار ہے غنی یا صاحب المال، الرجل السفیہ صاحب المال، بے وقوف مرد مالدار ہے۔ وہ اسٹیمر تیز رفتار ہے، اسٹیمر کی عربی ہے الباخرۃ، وہ اسٹیمر، اس میں اشارہ واحد مؤنث بعید کا آئے گا تلکا، تلکل باخرۃ وہ اسٹیمر، تلکل باخرۃ وہ اسٹیمر تیز رفتار ہے، سریعۃ السیری، سریعۃ السیری، تلکل باخرۃ سریعۃ السیری وہ اسٹیمر تیز رفتار ہے۔ یہ ایک مرتبہ میں اردو پڑھے بغیر صرف عربی جملے بول رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ السکین الحدید ثمین، المرأۃ النبیہۃ مسلمۃ، السیارۃ الجدیدۃ سریعۃ السیر، الماء الحمیم نجس، اور اگر کسی کتاب میں پاک ہے تو الماء الحمیم طاہر، المنشف الطویل وسخ، ہاتان السیارتان جدیدتان، تلک الطیارۃ ردیۃ، الرجل السفیہ صاحب المال، تلک الباخرۃ سریعۃ السیر۔ اس کتاب فیض الادب حصہ اول میں آج ہمارا سبق نمبر 8 خبر بترکیب وصفی سے ہے۔ اس سے پچھلے ویڈیو سبق میں مبتدا بترکیب وصفی سے متعلق عربی مشق حل کی تھی ہم نے۔ آج کے اس سبق میں خبر موصوف صفت سے مل کر پیش کی جائے گی، اور اس سے پچھلے ویڈیو میں مبتدا موصوف صفت سے مل کر پیش کیا گیا تھا۔ یہ سبق نمبر 8 شروع کرنے سے پہلے اساتذہ کرام ایک مرتبہ پھر طلباء کو پچھلی مشقیں دہروا دیں۔ جو پیچھے مبتدا یا خبر کی شکلیں صورتیں آ چکی ہیں ان کو پھر طلباء سے دہرائیں۔ مثلاً طلباء سے پوچھیں کہ مبتدا
تنہا اسم ظاہر مبتدا، تنہا اسم ظاہر اور خبر بھی تنہا اسم ظاہر ہو، اس کی ترکیب بتائیں۔ عربی کی کوئی مثال بتائیں۔ مبتدا بھی اسم ظاہر تنہا اور خبر بھی اسم ظاہر تنہا ہو، ایسی عربی میں مثال بتائیں۔ پھر اردو سے پوچھیں، کتاب نئی ہے، یہ کون سی ترکیب میں پہنچے گا؟ کون سی ترکیب ہوئی یہ؟ اس میں مبتدا کیا ہے، کیسا مبتدا ہے، کیسی خبر ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ اسی طرح اس پہلی ترکیب میں مبتدا خبر کو تثنیہ اور جمع بھی پوچھیں۔ مثلا اس طرح کہیں کہ مبتدا اسم ظاہر تنہا اسم ظاہر ہو لیکن تثنیہ ہو، عربی میں اس کی مثال پیش کریں۔ تو اس کی مثال کیا ہوگی؟ الکتابان جدیدان، دو کتابیں نئی ہیں۔ پھر مبتدا تنہا اسم ظاہر ہو لیکن جمع ہو، اس کی مثال جیسے الکتب جیدۃ۔ پھر اردو کی طرف سے کہیں، اردو کی طرف سے دو روٹیاں ٹھنڈی ہیں، اس کی عربی بنائیں، ترکیب بھی کریں۔ اور کتابیں نئی ہیں، کتابیں نئی ہیں، یہ کون سی ترکیب ہوئی، اس کی عربی بنائیں۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلی جو مبتدا کی صورت ہے اس کو دہرائیں طلباء سے۔ پھر اگلی مشق پر بڑھیں کہ مبتدا تنہا اسم اشارہ ہو اور خبر تنہا اسم ظاہر ہو، اس کی مثال بتائیں عربی میں۔ پھر اسم اشارہ کو تثنیہ کر کے سوال کریں کہ تنہا اسم اشارہ مبتدا ہو اور اسم اشارہ تثنیہ کا ہو۔ اور پھر اردو کو لے کر کہیں اور اسم اشارہ تثنیہ جمع کا بھی استعمال کروائیں۔ مثلا یہ دو کتابیں ہیں، یہ دو کتابیں ہیں۔ اور یہ بہت ساری عورتیں ہیں، جمع کر کے بھی پوچھیں اس میں اشارہ۔ پھر اس سے اگلی ترکیب پر بڑھیں، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا بنائیں۔ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، خبر تنہا اس میں ظاہر ہو۔ پھر اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہو لیکن اس میں اشارہ تثنیہ ہو۔ مثال کے طور پر اس کی مثال بنے گی، پوچھیں پھر بتائیں۔ تو بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس کی مثال بنے گی ھذان الکتابان جدیدان، یہ دو کتابیں نئی ہیں۔ تو اس میں اشارہ تثنیہ ہو گیا اور مشار الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے۔
تو اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اس میں اشارہ تثنیہ کا ہو، جیسے یہ میں نے مثال بتائی، پھر اس میں اشارہ جمع کا ہو، اس میں اشارہ جمع کا ہو، جیسے ہؤلاء النساء مسلمات، یہ عورتیں مسلمان ہیں، ہؤلاء النساء مسلمات، یہ عورتیں مسلمان ہیں، تو اس میں اشارہ جمع ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں اشارہ کی صورتوں پر توجہ دلائیں۔ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، پھر اس کے بعد مبتدا بترکیب اضافی، کہیں کہ اس کی مثال بتاؤ عربی میں، پھر اس کی مشق کرائیں، پھر اردو جملے بولیں۔ زید کی کتاب نہیں ہے، یہ کون سی ترکیب ہوئی؟ اس کی عربی کیا بنے گی؟ مدرسے کا لڑکا، مدرسے کا لڑکا کامیاب ہے، یہ کون سی ترکیب ہوئی؟ کیا عربی بنے گی اس کی؟ اس کے بعد خبر بترکیب وصفی کی مشق کرائیں کہ خبر بترکیب اضافی، خبر بترکیب اضافی کے عربی مثالیں پیش کیجیے۔ مبتدا اس میں ظاہر تنہا ہو، یا مبتدا اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر ہو۔ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، جیسے حاذا الکتاب، حاذا الکتاب کتاب زید، یہ کتاب زید کی کتاب ہے، تو خبر بترکیب اضافی ہے اس میں، اور اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کے، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کے مبتدا ہے۔ تو اس طریقے سے خبر بترکیب اضافی کی مشق کرائیں۔ پھر اردو کی طرف سے بولیں خبر بترکیب اضافی، مثال کے طور پر زید مدرسے کا طالب علم ہے، اس طرح سے اردو کی مثالیں بولیں۔ پھر اس کے بعد مبتدا بترکیب وصفی پر آئیں، مبتدا بترکیب وصفی کی مشق کرائیں، عربی مثالیں پوچھیں، پھر اردو میں اردو کہیں، جیسے نئی کتاب مہنگی ہے، یہ کون سی ترکیب ہوئی؟ اس کی کیا عربی بنے گی؟ تو اس طریقے سے ساری مشقیں، جب بھی نیا سبق شروع ہو تو پچھلی جو ترکیبیں آ چکی ہیں ان پر توجہ دلا دی جائے، کیونکہ ابتدائی طلبہ ہیں، ان باتوں سے طلبہ کے ذہن خالی تھے، تو اب ایک مرتبہ پڑھنے سے ذہن میں نہیں بیٹھے گا، اس لیے بار بار روزانہ پچھلے سبقوں کی، پچھلی ترکیبوں کی مشق کراتے رہیں، اردو کی جانب سے، عربی کی جانب سے، ترکیب کا نام لے کر ہر طریقے سے مشق کرائیں، دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد ان سب ترکیبوں کے بعد ہے خبر بترکیب وصفی، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا پیش کیا جا چکا ہے موصوف صفت سے مل کر، اب خبر پیش کی جا رہی ہے۔ صدیق دوست،
طیب اچھا، حاذق ماہر، حاذق ماہر تجربے کار، صمیم گہرا، صمیم گہرا، عفیف پارسا، عفیف پارسا، حبیب پیارا، ھذا الرجل طبیب حاذق، یہ ترکیب مبتدا اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر ہے، یعنی مبتدا تو اس میں تیسری صورت کا ہے، جو اس کتاب میں مبتدا کی تیسری صورت بیان کی ہے، اور خبر تو یہ پیش کرنی ہے موصوف صفت سے مل کر خبر، تو ھذا الرجل طبیب حاذق، ھذا الرجل یہ مرد، طبیب کا معنی ڈاکٹر، حکیم، حاذق ماہر یا تجربے کار، یہ مرد ماہر ڈاکٹر ہے، یہ مرد ماہر ڈاکٹر ہے، تو ھذا اس میں اشارہ برائے واحد مذکر قریب مبنی بر سکون، الرجل مفرد منصرف صحیح مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، طبیب مفرد منصرف صحیح موصوف، حاذق مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خالد صدیق صمیم، خالد گہرا دوست ہے، خالد گہرا دوست ہے، تو خالد مفرد منصرف صحیح مبتدا، صدیق مفرد منصرف صحیح موصوف، اور صمیم مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف صفت سے مل کر، موصوف صفت سے مل کر خبر، صدیق موصوف، صمیم صفت، موصوف صفت سے مل کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زید ولد سعید، زید نیک بخت لڑکا ہے، تو زید مفرد منصرف صحیح مبتدا، ولد مفرد منصرف صحیح موصوف، سعید مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجل رفیق حبیب، مرد پیارا ساتھی ہے، مرد پیارا ساتھی ہے، تو الرجل مفرد منصرف صحیح مبتدا، رفیق مفرد منصرف صحیح موصوف، حبیب مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذہ بنت نفیفۃ، یہ پارسا لڑکی ہے، ھذہ اس میں اشارہ مبتدا، بنت موصوف، عفیفۃ صفت، موصوف صفت سے مل کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سبق نمبر 8 سے متعلق یہ مشق ہے۔ سبق نمبر 8 میں خبر بترکیب وصفی بیان کیا گیا تھا۔ خبر بترکیب وصفی کی ترکیبیں پچھلے سبق کے مقابلے میں کم ہیں، یہ 4-5 جملے ہیں، اور باقی جو پیچھے اور سبق گزرے ہیں ان میں زیادہ جملے ہوتے تھے، تو اساتذہ کو چاہیے کہ وہ خبر بترکیب وصفی کی اور مشق کرا دیں۔ مبتدا اردو میں خبر بترکیب وصفی کی مثالیں بولیں اور اس کی عربی بنوائیں۔
تو ہمارا سبق عربی بنائیں۔ یہ طبیب شریف آدمی ہے۔ یہ طبیب، یہ مبتدا ہو گیا، شریف آدمی ہے یہ خبر ہوا۔ تو یہ طبیب مبتدا اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر ہے، شریف آدمی یہ خبر بترکیب وصفی ہے ہی، تو بنے گا حاذت طبیب رجل شریف، حاذت طبیب رجل شریف، یہ طبیب شریف آدمی ہے۔ وہ عالم گہرا دوست ہے۔ وہ عالم یہ مبتدا ہے، گہرا دوست ہے یہ خبر ہے۔ تو اس جملے میں بھی مبتدا اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر ہی ہے، اور خبر بترکیب وصفی موصوف صفت سے مل کر۔ تو وہ عالم، ذالک العالم، گہرا دوست، دوست کی عربی صدیق اور گہرا کی صمیم، صدیق صمیم، ذالک العالم صدیق صمیم، وہ عالم گہرا دوست ہے۔ خالد پیارا لڑکا ہے۔ خالد پیارا لڑکا ہے، خالد مبتدا ہوا، پیارا لڑکا ہے یہ خبر ہوئی۔ خالد مبتدا تنہا اسم ظاہر ہے، تنہا، پیارا لڑکا خبر، یہ موصوف صفت سے مل کر خبر ہے، تو بنے گی عربی اس کی خالد ولد حبیب، خالد ولد حبیب۔ خالد پر الف لام تو آئے گا نہیں کیونکہ یہ نام ہے، نام پر الف لام نہیں آتا، تو خالد ولد حبیب، ولد حبیب دونوں پر تنوین آئے گی، جیسا کہ موصوف صفت میں خبر میں آئی رہی ہے۔ اگر موصوف صفت سے مل کر مبتدا ہوتا تو دونوں پر الف لام آتا ہے۔ تو خالد صدیق ولد حبیب، زید کی عورت پارسا ہے، زید کی عورت پارسا ہے، یہ زید کی عورت یہ مبتدا ہوا، پارسا ہے یہ خبر، تو زید کی عورت یہ مبتدا بترکیب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر، پارسا یہ خبر ہے، یہ خبر اسم ظاہر تنہا ہے، اسم ظاہر تنہا۔ یہ جملہ سبق نمبر 8 سے متعلق نہیں ہے، بلکہ پچھلے سبق کی مشق بھی ہو گئی اس میں، مبتدا بترکیب اضافی، خبر اسم ظاہر تنہا۔ تو زید کی عورت، مرأۃ زید، پارسا عفیف مؤنث عفیفۃ، مرأۃ زید عفیفۃ، زید کی عورت پارسا ہے، وہ پختہ سڑک ہے، وہ یہ اس مبتدا ہے اور پختہ سڑک
یہ خبر ہے۔ تو وہ مبتدا تنہا اسم اشارہ ہے، تنہا اسم اشارہ۔ پختہ سڑک یہ خبر مضاف مضاف الیہ سے مل کر ہے، موصوف صفت سے، موصوف صفت سے مل کر خبر ہے۔ تو ذالکا شارعن، سڑک کی عربی شارع اور پختہ معبد، تو ذالکا شارعن معبد، ذالکا شارعن معبد، وہ پختہ سڑک ہے۔ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ مبتدا ہے اور سیدھا راستہ ہے خبر ہے۔ اس میں بھی مبتدا تنہا اسم اشارہ ہے اور خبر موصوف صفت سے مل کر ہے۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ھذا، راستہ کی عربی ہے صراط، اور سیدھا مستقیم، ھذا صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم۔ وہ دو طبیب مسلمان ہیں، وہ دو طبیب مسلمان ہیں۔ تو وہ دو طبیب یہ مبتدا ہے اور مسلمان ہیں یہ خبر ہے۔ تو وہ دو طبیب یہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور مسلمان ہیں یہ تنہا اسم ظاہر خبر ہے، تنہا اسم ظاہر خبر۔ وہ دو طبیب، ذانک الطبیبان، ذانک الطبیبان مسلمان، ذانک الطبیبان مسلمان۔ وہ دو طالب علم پارسا ہیں، وہ دو طالب علم یہ مبتدا ہے اور پارسا ہیں خبر۔ تو وہ دو طالب علم یہ مبتدا اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر ہے، اور پارسا ہیں یہ خبر تنہا اسم ظاہر ہے۔ تو وہ دو طالب علم ہیں، ذانک المتعلمان، ذانک المتعلمان، پارسا عفیفان، ذانک المتعلمان عفیفان، وہ دو طالب علم پارسا ہیں۔ وہ دو بچیاں خوبصورت ہیں، وہ دو بچیاں یہ مبتدا ہے اور خوبصورت ہیں خبر۔ اس میں بھی مبتدا اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر ہے اور خبر تنہا اسم ظاہر ہے۔ بچی کی عربی ولیدہ، ولیدۃ، تثنیہ آئے گی ولیدتان، تانک الولیدتان خوبصورت، جمیلۃ مؤنث کے لیے، تثنیہ جمیلتان، تانک الولیدتان جمیلتان، تانک الولیدتان جمیلتان، وہ دو بچیاں خوبصورت ہیں۔ اب میں ایک مرتبہ اردو پڑھے بغیر صرف عربی بول رہا ہوں۔ ھذا الطبیب رجل شریف، ذالک العالم صدیق صمیم، خالد ولد حبیب، مرأۃ زید عفیفۃ، ذالک شارع معبد،
ھذا صراط مستقیم ذالک الطبیبان مسلمان ذالک المتعلمان عفیفان تانک الولیدتان جمیلتان۔ فیض الادب حصہ اول میں آج ہمارا سبق نمبر 9 مبتدا بضمائر کا بیان ہے۔ مبتدا بضمائر، ضمیروں کے ساتھ مبتدا، یعنی اس سبق میں سبق نمبر 9 میں مبتدا ضمیروں کو بنایا جائے گا۔ یہاں با کی ضرورت نہیں تھی، مبتدا بضمائر یا پھر مبتدا بشکل ضمائر ہوتا، مبتدا بشکل ضمائر، مبتدا ضمیروں کی شکل میں۔ ان مبتدا کی بہت ساری شکلیں صورتیں ہیں، تو مبتدا ضمیروں کی شکل میں۔ پیچھے جتنے بھی آئے مبتدا بترکیب وصفی، تو وہاں لانا صحیح ہے۔ موصوف صفت سے مل کر مبتدا، موصوف صفت سے یا موصوف صفت کی ترکیب سے مل کر مبتدا، موصوف صفت سے مل کر مبتدا یا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، تو وہاں سے کی ضرورت ہے تو وہاں لانا صحیح ہے، لیکن یہاں سے کا کوئی حساب کتاب میری ناقص سوچ میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مبتدا ضمیر ہے، ضمیروں سے مل کر مبتدا تھوڑی ہوتا، خود ضمیریں مبتدا ہوتی ہیں۔ اگر مبتدا کہیں ضمیر ہو تو خود ضمیر مبتدا بنتی ہے، ضمیر سے مبتدا نہیں ہوتا۔ ہاں مبتدا کی شکلیں صورتیں مختلف ہیں، تو اس میں کہا جا سکتا ہے کہ مبتدا بشکل ضمائر، ضمیروں کی شکل میں مبتدا ہے اس سبق میں۔ بہرحال مبتدا بضمائر، اس سبق میں ضمیروں کو مبتدا بنایا جائے گا۔ تو آپ سب سے پہلے ضمیر کسے کہتے ہیں اور ضمیریں کیا کیا ہیں عربی میں۔ ضمیر کی تعریف فارسی قواعد و انشاء میں بتائی جا چکی ہے، وہی یہاں بھی ہے، عربی میں بھی وہی ہے، صرف ضمیروں کے الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ فارسی میں لفظ کچھ تھے ضمیروں کے لیے، عربی میں کچھ ہوں گے، الگ ہوں گے۔ تو ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب کو بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا غائب، متکلم یا حاضر یا غائب کو بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو، یعنی ایسا اسم جو متکلم اپنے لیے استعمال کرے، اپنے نام کی جگہ اپنے لیے استعمال کرے۔ جیسے میں نے ایسے کہا، تو یہ میں جو ہے، میں لفظ میں متکلم اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، تو یہ اردو میں ضمیر ہے، لفظ میں۔ ایسے ہی ہم نے ایسے کہا، تو یہ لفظ ہم اردو میں ضمیر ہے، متکلم اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، یا متکلم جمع ہے تو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
حاضر جیسے مخاطب سے کہا جائے کہ تم نے ایسے کہا یا تو نے ایسے کہا، تو یہ لفظ تو یا تم حاضر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یا کسی غائب شخص کے بارے میں کہا جائے کہ زید آیا اور اس نے سلام کیا، تو اس نے، یہ لفظ اس، یہ اردو میں ضمیر ہے، غائب کو بتانے کے لیے ہے یا غائب کی جگہ استعمال ہے۔ تو ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب کو بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ ضمیر کا بیان فارسی قواعد و انشاء میں ضرور سماعت کر لیا جائے، اچھی طرح سے ذہن میں آ جائے گا۔ جیسے انا، عربی میں انا کا معنی ہے میں، تو متکلم اپنے لیے استعمال کرتا ہے یا متکلم کو بتانے کے لیے مقرر ہے۔ یہ انا، لفظ انا متکلم کو بتانے کے لیے مقرر ہے۔ انتا، تو، یہ حاضر کو بتانے کے لیے مقرر ہے۔ ہوا، وہ، یہ ہوا غائب کو بتانے کے لیے مقرر ہے۔ نحنو، ہم دو، ہم لوگ، یہ نحنو ہم تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، سب کے لیے آتا ہے، نحنو ہم۔ انتم، تم لوگ، انتم، تم لوگ، یہ جمع حاضر کے لیے ہے، ضمیر جمع حاضر۔ اب کچھ ضمیریں دی جا رہی ہیں۔ ہوا، وہ، یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے، مذکر کے لیے، اور وہ غائب ہو، معنی ہے اس کا وہ یا اس، وہ۔ ہما، یہ تثنیہ کے لیے ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، تثنیہ مذکر یا مؤنث دونوں کے لیے، لیکن ہے غائب کے لیے، تو تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کے لیے ہے، تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کے لیے۔ ہم، وہ کئی مذکر، وہ کئی مذکر، یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، ہم۔ ہیا، یہ ضمیر واحد مؤنث غائب کے لیے ہے۔ ہنہ، یہ ضمیر جمع مؤنث غائب کے لیے ہے۔ تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر ہما مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے، تو یہ ضمیریں 6، ہما 2 کی جگہ ہے، تو یہ 6 ضمیریں غائب کی ہوئیں، غائب کی ضمیریں بیان کی انہوں نے۔ اور انا، نحنو اوپر آئی گئیں، انتا، انتم، یہ 2 حاضر کی ضمیریں آ گئیں، انتا، انتم حاضر کی ضمیر آ گئی۔ اب انتا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، اور انتم یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، اور انا واحد متکلم کے لیے ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ نحنو تثنیہ مذکر یا مؤنث متکلم، یا جمع مذکر یا مؤنث متکلم۔ تو متکلم کی تو ساری ضمیر آ گئیں، 2 ہی ہیں، انا، نحنو، اور حاضر کی 2 ضمیریں آئیں، باقی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر رہ گئی، اور تثنیہ مذکر اور مؤنث حاضر کی ضمیر رہ گئی، اور جمع مؤنث حاضر کی ضمیر رہ گئی۔ تو واحد مؤنث حاضر اور تثنیہ مذکر و مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر کی ضمیریں رہ گئیں، یہ آگے کبھی آ جائیں گی۔
ہوا رجلن وہ مرد ہے، اچھا یہ بطلن، بطلن بہادر، راقدن سونے والا، ہوا رجلن وہ مرد ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر فتح مبتدا، رجل مفرد منصرف صحیح خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہما مسلمان وہ دو مسلمان ہیں، ہما مسلمان وہ دو مسلمان ہیں، ہما ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر ضم، یہ مبنی ضمیر کس حرکت پر مبنی ہے یہ سبق نحو میر میں آ چکا ہے، تو اس میں سماعت کر لیا جائے۔ ہما ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر ضم، مسلمان مثنی خبر، مثنی یا تثنیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم جالسون وہ بیٹھے ہیں، ہم ضمیر مرفوع منفصل، اب اس میں جس طرح اس میں اشارہ میں برائے لگا کر بتایا گیا تھا اسی طرح کر لیا جائے تو بہتر ہے، جیسے ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر فتح برائے واحد مذکر غائب مبتدا، ایسی ہما ضمیر مرفوع منفصل برائے تثنیہ مذکر مبتدا، ہم ضمیر مرفوع منفصل برائے جمع مذکر غائب مبتدا، جالسون جمع مذکر سالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہیا امراتن وہ عورت ہے، تو ہیا ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر فتح برائے واحد مؤنث غائب مبتدا، امرأۃ مفرد منصرف صحیح خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہما مؤمنتان ہما ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر ضم برائے تثنیہ مؤنث غائب مبتدا، مؤمنتان مثنی یا تثنیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہن جاہلاتن وہ جاہلہ ہیں، وہ کئی مؤنث جاہلہ ہیں یا جاہل ہیں بھی کہہ سکتے ہیں، جاہل ہیں۔ ہن ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر ضم برائے جمع مؤنث غائب مبتدا، جاہلاتن جمع مؤنث سالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت بطل تو بہادر ہے، تو انت ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر سکون برائے واحد مذکر حاضر مبتدا، بطل مفرد منصرف صحیح خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت راقدۃ تو سوئی ہے، انت راقدۃ تو سوئی ہے، انت ضمیر مرفوع منفصل، انت ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر سکون برائے واحد مؤنث حاضر مبتدا، راقدۃ مفرد منصرف صحیح خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتما کاتبان تم دو مذکر کاتب ہو، انتما ضمیر مرفوع منفصل
مبنی بر سکون برائے تثنیہ مذکر حاضر مبتدا، کاتبان تثنیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتم ابطال، بطل کی جمع ابطال بہادر، انتم ابطال تم بہادر ہو۔ تو انتم ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر سکون برائے جمع مذکر حاضر مبتدا، ابطال جمع مکسر منصرف خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتن مؤمنات تم مومن عورتیں ہو۔ تو انتن ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر سکون برائے جمع مؤنث حاضر مبتدا، مومنات جمع مؤنث سالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتما جمیلتان تم دو مؤنث خوبصورت ہو۔ انتما ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر سکون برائے تثنیہ مؤنث حاضر مبتدا، جمیلتان تثنیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا صاحب المال میں مالدار ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر سکون برائے واحد متکلم مبتدا، صاحب مفرد منصرف صحیح مضاف، المال مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحن اہل السنت ہم اہل سنت ہیں یا ہم سنی ہیں۔ نحن ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر ضم برائے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ اب یہاں تو جمع متکلم کے لیے ہے، مذکر یا مؤنث۔ مبتدا اہل مفرد منصرف صحیح مضاف، السنت مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت شافعی تو شافعی ہے۔ انت ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر سکون برائے واحد مذکر حاضر مبتدا، شافعی مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا حنفی میں حنفی ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر سکون برائے واحد متکلم مبتدا، حنفی مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحن متعلمان ہم دو طالب علم ہیں، ہم دو طالب علم ہیں۔ نحن ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر ضم برائے تثنیہ مذکر، برائے تثنیہ مذکر مبتدا، متعلمان تثنیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتن جاہلات تم کئی مؤنث، انتن جالسات تم کئی مؤنث بیٹھی ہو۔ انتن ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر سکون مبتدا برائے جمع مؤنث حاضر مبتدا، جالسات جمع مؤنث سالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہؤلاء الولدان طلیق الوجوہ، ہؤلاء الولدان یہ لڑکے طلیق الوجوہ ہنسمکھ ہیں۔ ہؤلاء اسم اشارہ مبنی بر کسر برائے جمع مذکر قریب، الولدان جمع مکسر منصرف مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، طلیق جمع مذکر سالم مضاف، الوجوہ جمع مکسر منصرف مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس سے پہلے مبتدا با ضمائر سبق گزرا ہے، اسی سے متعلق یہ مشق ہے۔
اردو کی عربی بنانی ہے۔ مبتدا وہی ضمیر ہے، وہ سوئی ہے، وہ سوئی۔ بعض طلبہ اس کو سوئی پڑھ دیتے ہیں، سوئی، اور سوئی لکھ کر کے سوئی سمجھ کے لکھ دیا۔ اب اس کی عربی تو کتاب میں آئی نہیں ہے، تو خالی جگہ لے کر آ جاتے ہیں کہ حضرت ہمیں سوئی کی عربی یاد ہی نہ تھی۔ تو سوئی نہیں ہے، سوئی، سوئی ہے، وہ سوئی ہے، وہ ضمیر مؤنث ہے، یہ سوئی سے پتہ لگ رہا ہے۔ تو ہیا، سوئی، راقدن سونے والا اور راقدتن سونے والی ہے، سوئی، ہیا راقدتن، وہ سوئی ہے، ہیا راقدتن، وہ سوئی ہے۔ وہ بہادر ہے، بہادر کی عربی بطل، تو ہوا بطلن، وہ بہادر ہے۔ وہ لوگ اہل سنت ہیں، یہ قوسین میں لوگ لکھا ہے، اس کے لیے عربی کا لفظ نہیں آئے گا، یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ وہ جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے۔ تو ہم اہل السنت، ہم اہل السنت، وہ اہل سنت ہیں۔ تو ہوشیار ہے، تو ہوشیار ہے، انت، تو مذکر کے لیے ہے، تو انتا اور ہوشیار کی عربی ہے نبیہ، انتا نبیہن، تو ہوشیار ہے، انتا نبیہن۔ تم سب علم والی ہو، یہ مؤنث کے لیے ضمیر، انتنا، انتنا عالماتن، ہم لوگ ہنسمکھ ہیں، ہم لوگ نحنو، یہ لوگ پھر مذکر بتانے کے لیے ہے، ہم ہنسمکھ ہیں تو مؤنث بھی ہو سکتا تھا، مؤنث ہے اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں ہم ہنسمکھ ہیں، اس لیے لوگ کا لفظ مذکر بتانے کے لیے ہے، تو نحنو۔ اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہنسمکھ مؤنث کے لیے خبر الگ طریقے سے آئے گی مؤنث، اور مذکر کے لیے مذکر آئے گی، اس لیے اس کی ضرورت پڑی۔ تو نحنو طلیق الوجوہ، نحنو طلیق الوجوہ، ہم لوگ ہنسمکھ ہیں، میں جمال والی ہوں، مؤنث کے لیے ہے انا، انا جمیلتن، میں جمال والی ہوں۔ زید شافعی ہے، زید شافعی، زید شافعی، وہ حنفی ہے، وہ ہوا حنفی ہے، حنفی، ہوا حنفی، وہ دو ریلوے انجن ہیں، وہ دو ہما ریلوے انجن، قاطرتان، ہما قاطرتان، میں سویا ہوں، میں انا اور سویا ہوں راقد،
انا راقدن، میں زید کی بیٹی ہوں۔ انا زید کی بیٹی، بنتو زیدن، انا بنتو زیدن، ہم سب گاؤں کی عورتیں ہیں۔ ہم نحنو گاؤں کی عورتیں، نساء القریۃ، نحنو نساء القریۃ، تو زید کی لڑکی ہے، تو زید کی لڑکی ہے۔ انتے، تو انتے زید کی لڑکی، بنتو زیدن، انتے بنتو زیدن، تم دونوں بیٹھی ہو۔ انتما، انتما جالستان، تم لوگ مسلمان ہو، تم لوگ، انتم مسلمان ہو، مسلمون، انتم مسلمون، وہ طلبہ گاؤں کے رہنے والے ہیں، وہ طلبہ، یہ مبتدا اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر ہو گیا، وہ طلبہ، ضمیر نہیں آئے گی یہاں۔ اولئک الطلبۃ، وہ طلبہ، اولئک الطلبۃ گاؤں کے رہنے والے، ساکنون، ساکن جمع ساکنون، القریۃ، لیکن جب ساکنون کو مضاف کریں گے تو نون گر جائے گا اضافت کی وجہ سے، تو ہوگا ساکن القریۃ۔ اولئک الطلبۃ ساکن القریۃ، یہ تلفظ میں واحد جیسا لگے گا، لیکن کتابت میں، لکھائی میں ساکن کے نون کے بعد واو لکھا جائے گا، واو کے بعد پھر ایک الف لکھا جائے گا، پھر القریۃ، القریۃ کا الف لکھا جائے گا، حمزہ اور لام۔ اولئک الطلبۃ ساکن القریۃ، زید کے دو لڑکے بیٹھے ہیں، زید کے دو لڑکے، دو لڑکے، لڑکا ولد تثنیہ ولدان۔ اب یہ زید کے دو لڑکے مضاف کرنا ہے، تو تثنیہ کو جب مضاف کریں گے تو نون گر جاتا ہے، تو ولدا زیدن، ولدا زیدن، زید کے دو لڑکے، ولدا زیدن جالسان، خبر بھی تثنیہ ہی آئے گی کیونکہ مبتدا تثنیہ ہے، ولدا زیدن جالسان۔ خالد کی دو عورتیں ہسمکھ ہیں، عورت مرأتن اور تثنیہ مرأتانی، خالد کی دو عورتیں، مضاف مضاف الیہ ہو گیا یہ بھی، تو تثنیہ کو جب مضاف کریں گے تو نون گرے گا، ہو جائے گا مرأتا خالدن، مرأتا خالدن، خالد کی دو عورتیں ہسمکھ ہیں، یہ تلیق مونس آئے گا اور تثنیہ آئے گا، اسی طرح وجہ بھی تثنیہ آئے گا، تلیقۃ الوجہین، مرأتا خالدن تلیقۃ الوجہین، خالد کی دو عورتیں ہسمکھ ہیں۔ ہم بہادر ہیں، ہم دو بہادر ہیں، ہم دو بہادر ہیں، تو نحنو، نحنو تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، تو نحنو دو بہادر، بطل، بہادر کی عربی بطل، تثنیہ بطلان،
تو نحنو بطلانی، ہم دو بہادر ہیں، نحنو بطلانی۔ اب میں ایک مرتبہ بغیر اردو پڑھے ہوئے عربی پڑھ رہا ہوں۔ ہے راقدۃ، ہوا بطل، ہم اہل السنت، انت نبیہ، انتن عالمات، نحن طلیق الوجوہ، انا جمیلۃ، زید شافعی، ہوا حنفی، ہما قاطرتان، انا راقد، انا بنت زید، نحن نساء القریۃ، انت بنت زید، انتما جالسان، انتم مسلمون، اولئک الطلبۃ ساکن القریۃ، ولدا زید جالسان، مرأتا خالد طلیقۃ الوجہین، نحن بطلان۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔